اس میں ایک اہم بات جو لغت میں ملتی ہے وہ سپریشن کا تصور ہے، یعنی افتراق مطلب فرقہ پرستی نہیں، لیکن یہ کہ طلاق کے معنی میں علیحدگی. کس کی علیحدگی؟ The principal separation of state from ریاست اور دینی اداروں کے درمیان علیحدگی کے تصور کو سیکولرزم کہتے ہیں. یعنی ریاست جو ہے دینی اداروں میں مداخلت نہیں کرے گی اور دینی ادارے جو ہے ریاست میں مداخلت نہیں کرے گی. اور اس کی بنیاد جو ہے عیسائی تاریخ ہے، کیونکہ عیسائیت میں جو دینی ادارہ تھا وہ پاپائیت تھی، اس کو چرچ کہتے ہیں. یعنی چرچ ایک ادارہ تھا جس کا مرکز جو ہے روم تھا، اور یہ عالمگیر ادارہ. اور اس کے تحت جو عیسائی ریاستیں تھیں وہ بھی قومی ریاستیں نہیں تھیں. لیکن جب قومی ریاستیں وجود میں آنا شروع ہو گئی تو چرچ اور قومی ریاستوں کے اختیارات میں جو ہے کشی شروع ہو گئی کہ الٹیمیٹ حکمرانی کس کی ہے، پوپ کی ہے یا بادشاہ کی ہے. تو جو نظریہ اس تناظر میں آیا اس کو سپریشن آف اسٹیٹ اور ریلیجس انسٹیٹیوشن کا نظریہ کہتے ہیں. تو یہ سیکولرزم کی ایک فارم تھی، ایک جس کو ارلی ماڈرن فارم کہتے ہیں. اور یہ سپریشن یا علیحدگی کا تصور اب بھی موجود ہے، لیکن آج جو سیکولرزم ہے اس میں علیحدگی اتنی اہم چیز نہیں ہے. علیحدگی صرف ایک آغاز ہے. اس سے پہلے یعنی عیسائی سیکولرزم مختلف تھا. تو سیکولرزم ایک پرانا خیال ہے اور اس کے مختلف تصورات بدلتے رہے. تو یہ جو عیسائی تصور تھا وہ مختلف تھا، اس میں بھی ایک علیحدگی کا تصور تھا لیکن وہ بالکل الگ معنی میں تھا. لیکن یہ جو اب لغت میں علیحدگی کا تصور دیا گیا ہے کہ یہ ارلی ماڈرن تصور ہے، یعنی جدیدیت کا تصور ہے. لیکن جب جدیدیت شروع ہو رہی تھی تو یہ 17ویں 18ویں 19ویں صدی کا تصور ہے سیکولرزم. سو سیکولرزم اس لغت کے مطابق میرا خیال ہے کیمبرج ہے، آکسفورڈ ہے. The principle of separation of the state from religious institution. یہ اصول کے جو ریاست ہے اس کو دینی اداروں سے الگ ہونا چاہیے. ان معنوں میں کہ دینی اداروں ریاست پر ان کا کوئی یعنی سوری یعنی فارم سرکاری اثر نہیں ہونا چاہیے. پہلے سرکاری تو معاشرتی سطح پہ وہ تو اگر مضبوط ہوں گے تو ہو گئی، اور اسی طرح دینی اداروں پر دینی اداروں پر ریاست پہ اس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ مثلاً یہ ہے کہ جدید ریاستیں بھی مثلاً یہ کہ ٹیوڈر ریاست کو لے لیں، الزبتھ کو لے لیں. بادشاہ جو تھا وہ چرچ آف انگلینڈ کا سربراہ بھی تھا، اور کسی اور مذہب کو اختیار کرنے کے ایون یعنی ایک عیسائی فرقے سے دوسرے عیسائی فرقے کے میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ بادشاہ کی بادشاہت کا انکار کر رہے ہیں. اس میں مذہب اور ریاست ان معنوں میں بالکل. تو اس لیے مطلب یہ کہ اگر آپ مطلب پروٹیسٹنٹ تھے یا چرچ آف انگلینڈ والے تھے اور آپ کیتھولک ہو گئے تو وہ آپ ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ آپ بادشاہ کے باغی ہو گئے. تو صرف مذہبی معاملہ نہیں رہا. تو اس کا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا یا پرانی عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں. یہ بالکل ایک نئی چیز تھی، جدید چیز تھی، جس میں ریاست جو ہے ایک پوری زندگی پر حاوی ہونے کی ابتدائی کوششیں کر رہی تھی، جس میں مذہب بھی شامل. تو کہنے کا مطلب یہ کہ انگریزی لغت میں آپ دیکھیں تو دینی اداروں اور ریاست کی علیحدگی کا تصور جو ہے سیکولرزم کی اساس ہے. لیکن سیکولرزم کی یہ ایک خاص معنی ہے لغوی اعتبار سے بھی، اور یہ اس سیکولرزم سے مختلف ہے جو عیسائیوں کے ہاں تھا پہلے، اور اس سیکولرزم سے مختلف ہے جو آج جو ہے چرچ اور ریاست کی علیحدگی جو ہے اس سیکولرزم کا جوہر نہیں ہے، اس کی صرف ابتدا ہے. اور ہم اس کی طرف آئیں گے. یہ تو ایک تعریف تھی جو میں نے آکسفورڈ ڈکشنری سے لی. لیکن دوسری ایک ڈکشنری جو ہے ویبسٹر ڈکشنری میرے پاس جو ہے اس میں بالکل مختلف چیز دی ہے. اس میں اس نے کہا ہے، اور یہ جو تعریف ہے یہ بھی ڈکشنری تعریف ہے. لوگ یہ جو تعریف دی ہے یہ وہ جو اردو میں ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے اس سے زیادہ قریب ہے. بالکل اسی طرح کی تو نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ قریب. اچھا، تو یہاں یہ دیا انہوں نے کہ indifference to اور ریجیکشن اور ایکسکلوژن، تین چیزیں اس میں آف ریلیجن اینڈ ریلیجس کنسیڈریشن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی کس سے تعلق ہو گیا، یعنی صرف ریاست سے نہیں. وہ یہ ہے کہ سیکولرزم اس رویے یا عقیدے کا نام ہے جو یا تو مذہب سے بالکل مذہب کو یعنی انڈیفرنس ہے اس سے، یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتا، مذہب کی پرواہ نہیں کرتا، یا اس کو رد کرتا ہے مذہب، یا مذہب کو بے دخل کرتا ہے. رد نہیں کرتا لیکن بے دخل کرتا ہے، یعنی ان کسی خاص معاملے میں مذہب کو یا مذہبی تقاضوں کو. یہ ہو گیا. تو ان معنوں میں مطلب یہ کہ ایک عمومی معنوں میں جو ہے یا دین سے بے پرواہی یا بے دینی یا دین دشمنی، اس سب سیکولرزم ان معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور اردو لغت میں، اب اردو کے عام استعمال کی بات مجھے نہیں پتا، جیسے ہماری جو بنیادی اردو لغت ہے جو حکومت پاکستان والی تاریخی اصولوں پہ
تو اس میں سیکولرزم کے یہی معنی اسی قسم کے معنی رکھے ہیں جو ویبسٹر ڈکشنری میں آئے تھے. اردو لغت میں سیکولر کے معنی دیے ہیں عقیدے کی مداخلت سے پاک، یعنی مذہب کی، دین یا مذہب سے غیر متعلق. یہ تقریباً بالکل وہی ہے جو ویبسٹر والی ہے، ہو سکتا ہے وہیں سے انہوں نے لا دینی، وہ کہ غیر مذہبی. یہ بھی سیکولر کا ایک مطلب ہے، لا دینی سیکولر. لیکن یہ سیکولر کا ایک مطلب ہے، دوسرا مطلب میں نے بتایا علیحدگی، اور تیسرا مطلب اب بتاؤں گا جو اصل میں آج کل یعنی فلسفہ سیاست میں ہمارے لحاظ سے جو غالب نظریہ ہے سیکولرزم کا، اس کا کیا مطلب ہے. کیونکہ سیکولرزم جو ہے اس زمانے میں، یعنی علیحدگی کا تصور جو ہے ایک زمانے میں اس کی اہمیت تھی، کیونکہ اس وقت جو ہے عیسائی ریاست تھی یا عیسائیت غالب تھی، تو افتراق یا عدم مداخلت جو ہے اس زمانے میں زیادہ اس پہ حاوی تھی. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ عیسائیت کو رد کر دو یا عیسائیت سے انڈیفرنٹ ہو جاؤ، کیونکہ عیسائیت تو ریاست کے معاملات میں مداخلت نہ کر. یہ اس کی پہلی سیڑھی تھی. لیکن یہ ایک پہلو ہے، یہ پورا پہلو نہیں. اس میں اسناد میں انہوں نے دیا ہے حضرت حیات سلمان سے، یہ نقل کیا ہے. انگریزوں کا نظام تعلیم اگرچہ سیکولر تھا، اس پر کسی مذہب اور تہذیب کی چھاپ نہیں تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی مذہب اور تہذیب کی چھاپ نہ ہو؟ بہرحال یہ انگریزی لفظ سیکولر سے آیا کہہ رہے ہیں. اچھا، اور سیکولرزم کے بھی اسی قسم کے انہوں نے معنی دیے ہیں. لا دینیت، مذہبی عقیدے سے بریت، ایسا نظریہ ہے جو عقائد کی مداخلت سے پاک ہو. مداخلت سے پاک ہو کیا مطلب ہے؟ یعنی عقائد پر نہ مبنی ہو. اور سیکولرزم کے بارے میں یہاں دو اردو زبان میں جو ہے دو حوالے دیے ہیں استعمال کے. ایک توبہ اب کتاب ہے کوئی، وہاں ان کا خون کی طرح بہتا ہے، اور پھر سیکولرزم کا نام لینے والے کامیاب ہو رہے ہیں. اور عبدالکلام آزاد کے شخصیت و کارنامے سے یہ لکھا ہے، ہندوستان کی قومی سیاست میں سیکولرزم کی اصطلاح نو وارث سے ہی ہمارا ان کے ساتھ پرانا تعارف ہے. یعنی سیکولرزم سے نہیں، ہندوستان کی قومی سیاست سے پرانا تعلق ہے، اور بہرحال اشتقاق جو ہے وہ انگریزی سیکولرزم سے. اچھا، اب میں اپنا مطلب یہ تھوڑا کہہ دوں کہ اب یہ ہے کہ اس پہ بعد میں جب اگلے نشست میں ذرا تفصیلی بات کریں گے. ابھی ابتدائی باتیں کر رہے ہیں. لیکن آج کل جو سیکولرزم ہے، سیکولرزم یہ جو علیحدگی کی تصور ہے، وہ تو ایک عموماً اس پر کوئی بحث ہی نہیں. یعنی مذہب اور ریاست علیحدہ ہے، تو ان معنوں میں سیکولر ہیں. لیکن ریاست جو ہے اب یعنی امریکی ریاست یا برطانوی ریاست، یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب سے الگ ہے اور مذہب کا ایک دائرہ اختیار ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اس پورے عرصے میں مذہب کا دائرہ اختیار جو ہے، جب وہ ریاست اور مذہب کی علیحدگی اور الگ دائروں کی بات کر رہے تھے، تو مذہب کا پھر بھی بہت بڑا دائرہ تھا اسے. لیکن اب جو ہے مذہب کا دائرہ جو ہے وہ ذاتی زندگی تک محدود ہے. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ریاست کا دائرہ بڑھ گیا ہے، اور ریاست نے وہ حیثیت اختیار کر لی ہے جو پہلے دین کی ہوتی تھی. ان معنوں میں مولانا مودودی بالکل درست فرما رہے تھے کہ دین جو ہے انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اسلامی اصطلاح میں جو آج کل ریاست کی اصطلاح ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست ایک کلی چیز ہے جس کے احاطے سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اصولی طور پہ، اور اس میں مذہب بھی شامل ہے. یہ ہے کہ اس ریاست اپنے دائرے کے اندر رہتی ہوئے، ریاست کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے مذہب کو اختیارات دیتی ہے. تو یعنی مذہب کو اختیارات دیتی ہے، یعنی اس دائرے میں تو ان شرائط کی بنیاد پر اپنا عمل کر سکتا ہے. تو یہ اسی طرح ہے جس طرح دوسرے اداروں کو وہ اختیارات دیتی ہے، لیکن مذہب کا وہ دائرہ کار اس کے دائرہ کار سے باہر نہیں ہے. تو ان معنوں میں یہ جو موجودہ ریاست ہے وہ سیکولر یعنی نہیں ہے، یعنی یہ ایکچوئل دین ہے. سیکولر نہیں ہے ان معنوں میں کہ وہ مذہب کا کوئی اپنے سے باہر الگ دائرہ تصور نہیں کرتی. انہی معنوں میں جو موجودہ ریاست ہے وہ ٹوٹلائزنگ ہے، ان کلی ہے، اس سے کوئی چیز باہر نہیں. مذہب بھی اس کے اندر ہے، اسی کی شرائط پر جو بھی مذہب ہے وہ آپریٹ کرتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے. تو اس لیے ہمارے یہاں جو ابھی سیکولرزم سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تفریق یعنی ریاست اور مذہب کی علیحدگی کے تصور پر مبنی ہے، تو وہ ایک یعنی موجودہ ریاست کو سمجھنے کے لیے غلط تصور ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ریاست ابھی اتنی مضبوط یا اتنی گہری نہیں ہوئی ہو کہ وہ مذہب کو بالکل اپنے رنگ میں رنگ دے، تو اس تناظر میں ریاست اور مذہب کی علیحدگی کا تصور کوئی معنی بھی رکھتا ہے. لیکن یہ کہ امریکی ریاست یا برطانوی ریاست یا فرانسیسی ریاست یا جرمن ریاست کے تناظر میں اس کے کوئی معنی نہیں ہے. اچھا، تو یہ تو ہو گیا سیکولرزم. اب تھوڑی سی بات انسان